جو ہے وہ شرک کے درجے میں آ جاتی ہے۔ ویسے شرک جلی کیا ہے؟ بتوں کو سجدہ کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی دہائی دینا، کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور سے اولاد مانگنا، یہ سب شرک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم تر گناہ بھی جس کو چاہے گا بخشنے کا۔ یہ نہیں کہ اس کی گناہ کا اللہ کی طرف سے اعلان عام ہو گیا ہے کہ باقی کوئی گناہ جو ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ رہا ہے مرجئہ کا کہ جب ہم نے ایمان لے آئے تو اب کوئی گناہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا، جو ایمان کی بنا پر سیدھے ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ گناہوں سے اعمال سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال ایک علیحدہ چیز ہے، اصل چیز ایمان ہے۔ یہ ہمارے یہاں کا طبقہ تھا، مرجئہ کہلاتے تھے، اور آج عام لوگ مسلمان سب کے سب مرجئہ ہو گئے اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہمارا تو جنت کے اندر ٹھکانہ پہلے سے سیٹ ریزرو ہے، جائیں گے سیدھے۔ کوئی کسر وسر ہوگی تو ہمارے یہ پیر ہیں ہمارے، جن کا کہ ہم دعائی دیتے ہیں، جن پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کے اوپر جا کر ہم قربانیاں کرتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہاں پر شفعاء بن جائیں گے، یہ ہماری جو ہے سفارش کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو فرمایا کہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا جتنے چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن یہ معافی کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے گویا کہ کھلا اعلان آ گیا کہ باقی سارے گناہ معاف ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا، ضَلَالًا بَعِيدًا، اتنی دور چلا گیا ہے کہ اب اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، نہیں پکارتے یہ مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ مگر مؤنث، ان کی دیویاں تھیں، یہ دیویاں جو ان کی تھی مکے والوں کی، لات یہ الہ کا مؤنث ہے، لات، عزا یہ عزیز کا مؤنث ہے، منات یہ بھی مؤنث ہے، یہ دیویاں تھیں، انہوں نے بت تراش رکھے تھے اور اپنے خیال میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے فرشتوں کے نام پر ہم نے، اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے فرشتوں کے نام پر ہم نے یہ بت تراشے ہیں اور ان کے نام ہیں لات، عزا، منات وغیرہ وغیرہ۔ تو ان یدعون من دونہ، یہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے کسی کو مگر مؤنث، جو کہ عورتیں کہہ لیجیے یا مؤنث ہے، وہی یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکار رہے مگر شیطان کو کہ جو بہت سرکش ہے۔ اصل میں بظاہر پکار رہے ہیں ان کو، حقیقت میں شیطان کو پکار رہے ہیں۔ یہ سارا شیطان کا دھندا ہے جو اس نے پھیلایا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو حقیقت میں چاہے وہ منات کو پکاریں، چاہے لات کو، چاہے عزا کو، اور کچھ مذکر بھی تھے، ہوبل بھی تھا وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کو جو پکارتے تو اصل میں تو شیطان کو پکار رہے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی تھی جب اس نے انکار کیا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے، تو اللہ نے لعنت کی تھی اور اس نے اس وقت کہا تھا، چیلنج دیا تھا، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ تو لے کر رہوں گا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل کیا، حالانکہ یہ مٹی سے بنایا تو نے، گارے سے، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں، انا خیر منہ، اور تو نے اس کو دے دی ترجیح میرے اوپر، اس کے سامنے سجدہ کروانا چاہتا ہے، مجھ سے میں نہیں کروں گا سجدہ اس۔ اور جب لعنت ہو گئی تو کہا اچھا میں پھر ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا، من عبادک کا تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ جو ہے وہ تو لے کر ڈوبوں گا، جہنم میں جاؤں گا تو اکیلا نہیں، یہ اولاد آدم کی بڑی تعداد کو لے کر جاؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں لازماً انہیں گمراہ کروں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے وہ صیغہ آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ فعل مضارع سے آگے یہ نون مشدد اور اس سے پہلے لام، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اضربہ لأضربنہ، میں لازماً ماروں گا اس کو، ضرب کروں گا اس کو، لأقتلنہ، میں اسے لازماً قتل کروں گا۔ اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب عربی زبان میں موجود نہیں ہے، ایمفیسس کا، تاکید کا، زور دینے کا۔ تو وہی صیغے ہیں جو یہاں آ رہے ہیں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں لازماً انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کے اندر جو ہے انہیں امیدوں کے سب باغ میں انہیں گمراہ کر دوں، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، میں یہ کر لوں، ایک کارخانہ بن گیا پھر دوسرا بن جائے، یہ آرزوئیں، یہ تمنائیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ
کہ ٹھیک ہے غلط کام تو ہم کر رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، یہ بھی دل کا امانیو ہوں۔ ہم تو جب ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور دوسرے یہ کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی غلط کام کریں گے ہم تو اس کے باس پرس ہو بھی جائے گی، اسرائیلیوں کے ساتھ، باقی جنٹائلز گوئمز ان کے ساتھ ہم جو چاہیں کریں، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی راستہ ہے نہیں ملامت کا، ہم انہیں دھوکہ دیں، انہیں چیٹ کریں، ان پہ ڈاکہ ڈالیں، انہیں ماریں، انہیں قتل کریں، جو چاہیں کریں، ہمارا حق ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی، تمنا امنینہ ولا امنینہ، تمناؤں کے بعد سب باغ دکھاؤں گا، امانی من گھڑت قسم کے خیالات اللہ ہمیں تو بخش ہی دے گا، ولا آمرنہ، اور پھر میں انہیں حکم دوں گا خاص، فلا یبتکن آذان الانعام، پھر وہ جانوروں کے، حیوانات کے کان چیریں گے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی گائے ہے فلاں بت کے فلاں دیوی کے نظر کر دی ہے، اب اس کے کان چیر دیں گے، اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا، اب وہ کھلی پھرے گی۔ جیسے ہندوستان میں جائیں تو دیکھتے ہیں، اور وبال جان بنی ہوئی ہیں گائیں وہاں پر، لیکن کیا کریں، وہ گو ماتا کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اور وہ بازاروں میں پھر رہی ہیں، یہاں بیٹھی ہیں، وہاں بیٹھی ہیں، یہاں گند مچا رہی ہیں، وہاں تنگ آئے ہوئے ہیں، ناک میں دم ہے ان کا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے کچھ تو ہوتے ہیں بیچارے ہندو جو ہیں بہت سادہ لوگ، اب ایک سبزی لے کر کی جو چھابی لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ گو ماتا آ گئی ہے، کھا رہی ہیں، اسے نہیں روکے گا، وہ تو گو ماتا ہے۔ ان میں ایسے بھی ہے جو ڈنڈا رسید کرتے ہیں اس کے سر کے اوپر، لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی وہ گو ماتا ہے، اس کو کوئی مسلمان حلال کر دے تو پھر تو قیامت آ جائے گی، ایک بہت بڑا بلوا ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ کرتے تھے کہ جانوروں کے کان چیرے، یہ علامت ہو گئی اس کی کہ یہ در حقیقت کسی نہ کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا نذرانہ ہے، زیادہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ولا آمرنہم، اور پھر میں انہیں اور حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، مردیں عورت بننا چاہیں گی، عورتیں مرد بننا چاہیں گی، یہ ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے آج جو ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اب آج کے معاملے آ رہے ہیں، جس طریقے سے کہ آج کل جو فیشن کے اعتبار سے وہ بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، میں تو ان سے واقف بھی نہیں ہوں، کوئی تھریڈنگ ہو رہی ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، کہیں جو ہے وہ جو پلکیں جو ہیں، یہ جو ہیں بھویں جو ہیں یہ بنائی جا رہی ہیں مصنوعی، کہیں بالوں میں بال گودے جا رہے ہیں جن پر لعنت کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اللہ نے جتنے بال تمہیں دیے بس اتنے رکھو، تم اس کے اندر اور بال جوڑ کر، تو اللہ کی تخلیق پر گویا کہ مطمئن نہیں ہو، اللہ نے جیسا تمہیں بنایا ہے بس ویسے اس کے اوپر راضی رہو، شاکر رہو۔ میں انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنائے گا تو اس کو بہت بڑے خسران کے اندر، بڑے واضح مبین گھاٹے کے اندر، نقصان کے اندر پڑ گیا۔ یعظہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، چلو آگے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اہل ایمان جو ہے ان کو شکست ہو جائے گی، اور جب وہ لشکر سامنے آیا بھاگا الٹے پاؤں، اور اس نے کہا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، وہ فرشتوں کی قطاریں آ رہی ہیں، تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، گیا بھاگ گیا۔ یہ ہوا ہے، بدر کے موقع پر ہوا۔ تو یہ جو ہے پہلے تو وعدے کرتا ہے، خوب وعدے کرتا ہے، اچھے امیدیں دکھاتا ہے، اور ان کی امیدوں کا جو ہے جسے طول عمل کہتے ہیں ہمارے یہاں، امیدوں کا طول، یہ یوں ہو جائے، پھر یوں ہو جائے، پھر یوں ہو جائے، شیخ چلی کی طرح بیٹھے ہوئے نقشے بنا رہے ہیں، اور اپنی ساری توانائیاں قوتیں اسی میں لگا رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ سیغفر لنا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا۔ یہ بھی شیطان کی دی ہوئی در حقیقت جو ہے انسان کو وہ گمراہی ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، یہی مولوی ڈھکوسلے کرتے ہیں، اللہ آگ میں ڈالے، اللہ کہاں آگ میں ڈالے گا؟ کوئی اپنی اولاد کو آگ میں ڈالتا ہے؟ تو اللہ تو کہتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، حضور نے فرمایا یہ پوری مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند کیسے ڈالے گا؟ یہ تو ایسے ڈراوے کے لیے، جیسے بچوں کو کہہ دیتے ہیں باہو آیا، وہ آ رہا ہے، وہ بھوت آ رہا ہے، دیو آ رہا ہے، کہ اس طرح سے یہ باتیں کہہ دی گئی، ان کی کوئی حقیقت، یہ باتیں کہنے والے آپ کے یہاں موجود ہیں، اور بڑے عجیب انداز میں کہتے ہیں۔ مجھے 20 سال پہلے کی بات یاد ہے کہ یہی ماڈل ٹاؤن میں میں رہتا تو تھا، کرشن نگر میں، یہاں ایک جگہ پر کوٹھی میں ڈی بلاک کی، وہاں میں درس کے لیے آیا تو وہاں ایک صاحب تھے، اور وہ اسی بات جو میں نے ابھی، ڈاکٹر صاحب سوچئے خدا کے لیے کوئی ایسا ہوگا کہ کیا واقعی کسی آگ میں اللہ آگ میں ڈالے گا؟ نہیں، دیکھیے سوچئے، وہ تو رحیم ہے، وہ غفور ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے میں ڈالوں گا، بھر دوں گا،
تو گویا کہ قرآن کی نفی ہو رہی ہے، تردید ہو رہی ہے۔ لیکن انداز وہ ہے، اسی کو کہا ہے کہ یہ شیطان اللہ کے نام پر تمہیں دھوکہ دیتا ہے، وہ بڑا غفور ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، وہ بخشنہار ہے، وہ کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ تو فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ دھوکہ ہے جو سب دے رہا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جن کی پناہ گاہ، ماوا کہتے ہیں جہاں کوئی پناہ لیتا ہے، اب ان کی پناہ گاہ جہنم ہے، وہی جائیں۔ جیسے کہ کہا گیا ہے سورہ حدید میں کہ یہ اب ان کا ٹھکانہ اور ان کا جو ہے غم بانٹنے والی وہ آگ ہی آگ ہے۔ ماواکم النار ہی مولاکم، اب تمہاری ولی، تمہاری مولا یہ آگ ہی ہے، جو دکھ سکھ کرنا اس سے کرو۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے کہیں بھی رستگاری کی جگہ نہیں پائیں گے، نکل بھاگنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، چھٹکارا پانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے یا لائیں گے اور وہ کہ جنہوں نے نیک عمل کیے یا کریں گے، سندخلہم جنات، ان کو ہم داخل کریں گے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ لفظی ترجمہ تو ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں دامن میں۔ اصل میں قرآن مجید میں جو ایک فطری باغ ہوتا ہے، ایک باغ تو آپ لگاتے ہیں، جیسے کہ باغ ہے شالامار آپ نے لگایا، اس میں یہ ترکیب ہے، اس میں اس طریقے سے دانیاں چل رہی ہیں، اس طرح کے لیولز ہیں، یہ تو آپ کا ہے، آرٹیفیشل ہے۔ لیکن ایک نیچرل باغ ہوتا ہے، کشمیر میں جا کے دیکھیے وہاں کیا ہوتا ہے کہ پلانٹیشن ہوتی ہے ذرا اونچائی پر، اور نیچے پہاڑ کے دامن میں پہاڑی کے وہ دریا بہ رہا ہے، کوئی نالا بہ رہا ہے۔ اب اس نالے سے سیپیج ہو رہی ہے پانی کی، جڑوں کو پانی پہنچ رہا ہے، اور یہاں پر پھر وہ درخت اگ رہے ہیں۔ تو یہ دامن میں ندیاں بہنا، جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، ایک دامن میں کوہ کے، تو دامن کوہ کے اندر ایک ندی بہ رہی ہے، ایک دریا بہ رہا ہے، اور اس کے دونوں طرف اونچانوں کے اوپر جو ہے بے ربوۃ، جو کہا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وہ باغ جو ذرا اونچائی پر ہو، وہ باغ ہوتا ہے اصل میں کہ جس میں دوام رہتا ہے۔ تو فرمایا ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش۔ وعد اللہ حق، دیکھیے خالدین کے معنی بھی ہمیشہ رہنا، لیکن جہاں تکرار اور دینی ہو اور زور دینا ہو تو وہاں ابدا مزید آ جاتا ہے، خالدین فیہا ابدا۔ اور اس معاملے کے اندر یہ ہے، یہ تیسرا مقام میرے سامنے آج آیا ہے، پہلے دو مقامات ہیں جو میں عام طور پر بیان کیا کرتا ہوں۔ ویسے علیحدہ تو جہنم کے لیے بھی ابدا کا لفظ آیا، خالدین فیہا ابدا علیحدہ، لیکن جہاں تقابل فوری ہوتا ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، جہنم کے ساتھ فوراً جنت کا تذکرہ یا جنت کے ساتھ فوراً جہنم کا تذکرہ، وہاں پر کئی مقامات پر یہ ہے کہ جنت کے لیے تو خالدینہ پر ابدا کا اضافہ ہوتا ہے، جہنم پر نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں رہیں گے لیکن وہاں پر ابدا کا لفظ دیں گے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، لا یجدون عنہا محیصا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو ہے ابدا، ہمیشہ ہمیش۔ اس سے بعض لوگوں نے نتیجہ نکالا ہے، اور ان بعض کے اندر دو بڑی عظیم شخصیتیں بھی ہیں، ایک شیخ ابن عربی جو تصوف کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، شیخ اکبر انہیں کہا جاتا ہے، اور ایک امام ابن تیمیہ جو اہل حدیث حضرات کے اصل امام ہیں، جیسے حنفی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ایسے ہی جن کو ہم اہل حدیث سلفی کہتے ہیں، اصل میں وہ امام ابن تیمیہ کے فتاوی پر عمل کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ اور یہ ابن عربی، یہ دونوں آپس میں، بلکہ یوں کہیے کہ چونکہ ابن عربی پہلے کے آدمی تھے، امام ابن تیمیہ بعد میں آئے ہیں، تو امام ابن تیمیہ نے کوئی گالی چھوڑی نہیں ہے، شرعی گالی، زندیق، کافر، مرتد ابن عربی کے لیے۔ لیکن اس معاملے میں دونوں متفق ہیں کہ جہنم ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے گا، یا تو بلیا میٹ کر دیے جائیں گے کفار، بدترین جو کفار ہوں گے کہ کوئی ان کا وجود ہی نہیں رہے گا، معدوم، یا وہ جو گناہ گار زیادہ تھے اور ان کے اعمال نیک کم تھے انہیں نکال لیا جائے گا، ان کو سزا دے دی جائے گی، اور جیسے کہ کپڑوں کو جو ہے بھٹی میں ڈال کر دھوبی جو ہے بعد میں پٹکتا بھی ہے پتھروں کے اوپر میل نکالنے کے لیے، ایسے انہیں جہنم میں عذاب دے کر ان کا میل کچیل نکال کر پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن جنت ابدی ہے۔ وعد اللہ حقا،
اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تعالی سے بڑھ کر سچا کون ہوگا اپنے قول میں؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ایسا بھی آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب پھر وہ امانی کا ذکر آ رہا ہے، لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں، نہ تمہاری آرزوؤں تمناؤں یا جس کو انگریزی میں کہیں گے وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ اہل کتاب کو اپنی وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ ہوگا۔ وہ بھی کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، اب تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں۔ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں، ہمیں داخل نہیں کیا جائے گا جہنم میں مگر گنتی کے چند دن۔ یہ سارے ان کے خیالات تھے، وشفل تھنکنگ تھی، من گھڑت خیالات تھے۔ اسی طرح مسلمانوں اگر تم بھی اسی قسم کے من گھڑت خیالات اپنے ایجاد کر لو گے، اجی ہم تو امت محمد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا خبر، ہمارا کیا سوال ہے کہ جہنم میں ہمیں ڈالا جائے؟ تو یہ ساری چیزیں تمہاری امانی ہیں۔ کسی جگہ کہتا ہے دل کا امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ان کی امانی ہے، ان سے کہیے لاؤ دلیل، کہیں لکھا ہوا ہے تورات کے اندر، یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، کہیں کسی حدیث صحیح کے اندر ہے؟ نہیں، حدیث صحیح ہو ویسے ہی ہے کہ خیالات آپ کے ہیں، آپ کی تمنائیں ہیں، آپ کے بنائے ہوئے عقائد ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، کچھ نہیں ہوگا نہ تمہاری آرزوؤں سے اور من گھڑت عقائد و خیالات سے، اور نہ اہل کتاب کے من گھڑت خیالات سے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو کوئی بڑی برائی کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی۔ اب جزا کی دو شکلیں ہوں گی، یا تو جزا کو وہ جو سزا دی جائے گی گناہ کی، اگر نیکی اس کے بدل میں موجود ہے تو ڈیبٹ کریڈٹ برابر ہو جائے گا۔ کوئی صاحب ایمان ہے تو صاحب ایمان کا ظاہر بات ہے کہ پھر اعمال کا بدل ہوگا، نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہے، بدیوں کا جو ہے ہلکا ہے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اگر بدیوں کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا کم ہے، تو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور پھر وہاں ان کی وہی دھلائی کر کے وہ ان کی جو ہے بھٹی میں چڑھا کر جہنم کے اندر ٹپا کر اور پھر ان کو سزا دے کر اور پاک صاف کر کے اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جزا کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائے گا وہ، اب یہاں دون کا لفظ آ رہا ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے فیصلے کو رکوانے والا کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا، کوئی نصیر نہیں ہوگا۔ یہ اپنی جگہ پر اولیاء اللہ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، یا جو کہتے ہیں خدا جنو پکڑے چھڑا لے، محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سمجھا، بھائی کس نے کہا ہے تم سے؟ سوچو تو صحیح، قرآن میں بتاؤ کہیں، حدیث میں بتاؤ کہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر وہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، وہاں کوئی زبان نہیں کھول سکے گا، وہاں تو قرآن مجید میں تو یہ بیان کیا گیا ہے۔ ہاں اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی، یہ بھی نہیں کہ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے شفاعت کر دیں۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے، قتل نہیں کر سکیں۔ وہ تو جو یہاں پر بھی دعا ان کے انہوں نے مانگ لی تھی، اس پر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، وہ بہت ہی نرم دل انسان تھا، واب تھا، حلیم تھا، اور لیکن اس پر بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ کفر پہ اڑ چکا ہے، تو پھر انہوں نے اس سے اپنی جو ہے بیزاری کا اعلان کر دیا، چاہے باپ ہے لیکن نہیں، آپ نہیں کر سکتے شفاعت، مشرکین کی کفار کی شفاعت نہیں ہے، اہل ایمان کی شفاعت وہ بھی جس کی اللہ اجازت دے اور جس کو اللہ اجازت دے۔ تو فرمایا ولا یجد من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ کے مقابلے میں انہیں نہ کوئی ولی اور حمایتی میسر ہوگا نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، ایمان شرط ہے، نیک عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، اس کے بغیر نیک اعمال جو ہے وہ بہت بنیاد ہے۔ کیوں؟ کس لیے کر رہا ہے؟ آخرت کو تو مانتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، آخرت کے لیے نہیں کر رہا تو دنیا کے لیے کر رہا، دکھاوے کے لیے کر رہا، ریاکاری کر رہا ہے۔ یا جیسے ہمارے یہاں فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں بڑے بڑے جو لوگ ہیں سرمایہ دار، اور اس سے کیا وہ جو ٹیکس سے بچنے کے لیے کرتے ہیں سارے کام۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں؟
یہ دنیا کا دکھاوا ہے یا یہ ہے کہ کوئی اور ان کا منفعت جو ہے سرکار دربار میں رسائی کے لیے بڑے بڑے چندے دے رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں بلا رہے ہیں افتتاح کے لیے تاکہ ہم ان کی نگاہوں میں آ جائیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن آنے والا ہے تو لنگر بھی کھول دیا، آؤ غریبوں کھاؤ کھانا یہاں پر، اور جا کر بنگیوں کی بستی میں بھی جا کر وہ جو گند میں اور ریت میں لچڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں انہیں بھی اٹھا کر اپنی جو ہے وہ چھاتی سے لگا لیں گے تاکہ انہیں ہم معلوم ہو جائے ہم ان کے ہمدرد ہیں، ووٹ دیں گے۔ یہ نیکیاں نہیں ہے، یہ تو دھندا ہے، کاروبار ہے، یہ تو دنیاوی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے۔ تو وہی عمل، اب اس پر جو ہمارا منتخب نصاب کا 10 نمبر 2 ہے حقیقت بر، وہ اس کے اوپر جو ہے ہمارا نہایت جامع کہ بر کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس پر نہایت جامع درس ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جو کوئی بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مذکر ہو مرد ہو اور چاہے انثیٰ ہو عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ہو کر رہیں گے، کوئی ان کو روک نہیں سکے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایک تل بھر بھی ان پر زیادتی نہیں ہوگی، ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، جیسے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں آیا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بلکہ جو بھی عمل تمہارے سامنے آ جائے گا اور کوئی شک کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سب کے اعمال ان کے سامنے لے آئے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جیسے تل ہوتا ہے چھوٹا سا، اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا، اتنی زیادتی نہیں ہوگی، اتنی حق تلفی نہیں ہوگی، ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اب آیا ہے بہت جامع معنی، اس سے بڑھ کر بہتر دین کس کا ہوگا، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے۔ یہ سرنڈر خوبصورتی کے ساتھ ہے، عمدگی کے ساتھ ہے، یہ سرنڈر سے ظاہری نہیں باطنی بھی ہے۔ جب یہ ہوگا، اس لیے کہ یہ جو احسان ہے یہ سب سے اونچا درجہ ہے، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہو گئے، کوئی ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی ابھی کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ اب مومن کون ہوگا؟ جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، جنت کا، دوزخ کا یقین، بعث بعد الموت کا یقین، قیامت کے دن کا یقین، وزن اعمال کا یقین، جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا، رسالت کا یقین، کتابوں کا یقین، قرآن کا یقین، تو اب آپ مومن ہو گئے۔ اچھا، یہ یقین اتنا گہرا ہو گیا کہ آپ کو یہ ایمانی حقائق ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھنے والی چیز پر آپ کو یقین ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے۔ جب سوال کیا حضرت جبرائیل نے، انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے کہا اخبرنی عن الاسلام، حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ پھر پوچھا، یہ تو بات آپ نے صحیح کہہ دی، اب بتائیے ایمان کیا ہے؟ اس میں فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ، یہ ایمان وہ ہے کہ یقین پیدا ہو جائے۔ پھر پوچھا، فرمائیے مل احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ یا ان تعمل للہ یا ان تخشى اللہ، یہ 3 روایتوں میں 3 الفاظ آئے ہیں، تاکہ تو اللہ کی عبادت کرے، تاکہ تو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرے، نیک عمل کرے، جد و جہد کرے، تاکہ تیرے اندر اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے کانہ کا ترا ہو، ایسے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جب اللہ کو آنکھوں سے دیکھے گا تو ابو جہل سے بڑا مسلمان کون ہوگا پھر اس وقت؟ تو یہ کیفیت دنیا میں ہو سکتی، کام نہ کر، دیکھ تو نہیں سکتے تو، لیکن یقین کی یہ کیفیت اس درجے تک پہنچ سکتی ہے جیسے کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے۔ اور اگر یہ تو اگلا درجہ ہے، یہاں تک نہ پہنچو، کم سے کم یہاں تک تو پہنچو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ خیال رہے میں اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ I am in his eyes. He is looking at me. He is seeing me. میں نے کمرہ بند کر دیا، دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، پردے تان دیے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن دیکھ رہا ہے۔ ایک آنکھ تو ہے، تم اس کو بند نہیں کر سکتے۔ یہ احساس اگر دائم ہو جائے تو یہ بھی احسان ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا،
دین کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وہو محسن، اور وہ ہو احسان کے درجے پر فائز۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ تو ہی باطنی کیفیت، اور عمل اس کا کیا ہو؟ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے کو جو یکسو تھا یا یکسو ہو کر اس کی پیروی کرے۔ حنیفہ ابراہیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور حنیفہ اس کے اتباع کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں نے تو تمام یہ سورج اور چاند اور ستاروں سب کو چھوڑ کر اور بتوں کو چھوڑ کر اور یہ بادشاہ کی خدائی کا انکار کر کے میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور یکسو ہو کر کوئی شرک نہیں ہے، وما انا من المشرکین، کسی شرک کی آلودگی کے بغیر میں نے اپنا رخ کر لیا اللہ کی طرف۔ تو اسی طریقے سے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم حنیف یا ابراہیم کی پیروی کی بالکل یکسو ہو کر۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور یہ ابراہیم کون ہے؟ جنہیں اللہ نے اپنا خاص دوست قرار دیا، دوست بنایا۔ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل قرار دیتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یہ خلیل اتنا بڑا لفظ ہے، گویا کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو بھی اپنا خلیل قرار نہیں دیا، حالانکہ کہا ہے جس کا مجھ پر کوئی احسان ہے میں نے بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ ہی چکائے گا۔ اور اقبال نے جو دو شعر کہے حضرت ابو بکر کی شان میں، من الناس بر مولا ما، ہمارے مولا محمد پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا، کلیم اول سینہ ماں، ہمارا سینہ جو پہاڑ تھا سینہ اس پہ کلیم پہلا کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ حضور کو تعبیر دیا کیا ہے نور کا پہاڑ، جبل نور جیسے کہ تھا مکے میں، اور اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ سے کلام کرنے والا ابو بکر ہے۔ ہمت خشت ملت راچو ابر، کشت ملت راچو ابر، ان کی ہمت، ان کی عزیمت، ان کا ارادہ امت کی کھیتی کے لیے ایسے ہے جیسے بارش۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اسلام میں بھی ثانی، حضور کے بعد پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، پھر ثانی اسلام و غار ثور میں جب چھپے ہوئے تھے تو حضور کے ساتھ ثانی وہ تھے، غار و بدر میں بھی، کیونکہ حضور کے لیے ایک بنا دی گئی تھی جو جھونپڑی تھی، اس پر پہرا دینے والا کون تھا؟ ابو بکر۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اور حضور جس حجرے میں دفن ہوئے حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اس میں آپ کے بعد نمبر 2 دفن ہونے والے ابو بکر تھے، تو یہ ان کی شان ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل قرار دیا۔ ویسے یہ ہے کہ صحابہ کرام لفظ استعمال کرتے تھے خلیلی حضور کے لیے، ہمارے دوست، خاص طور پر حضرت ابو ذر، یہ خلیلی اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی تھی، تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ انسانوں میں سے میرا کوئی خلیل نہیں، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے انسانوں میں سے کسی کو خلیل اپنا بنایا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب دیکھیے یہ جو آیت آتی ہے اکثر صورتوں کے آخر میں آیا کرتی ہے جب کوئی بیان ختم ہو جائے، سورہ بقرہ کے اختتام میں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اسی طرح لمبی صورتوں کے اندر جب کوئی ایک بحث، ایک گفتگو، ایک مضمون ختم ہوتا تو پھر یہ آیت آتی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ اصل میں جو آیت نمبر 60 سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ خطاب کہ جس کا روح سخن منافقین کی جانب تھا، وہ یہاں ختم ہو رہا ہے۔
بل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں اور جو کچھ کہے زمین میں. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے اس کے علم کے دائرے میں ہے، اس کی قدرت کے دائرے میں ہے. اللہ تو محیط ہے، گھیراؤ کیے ہوئے ہے سب کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.